رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کیا. یہاں میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا. علم حقیقت میں ہے ہی وہ جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس سے انسان دنیا کو اور دین کو اس طرح لے کے چلتا ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ پرسکون انسان علم والا نظر آتا ہے. اور علماء نے بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے کہ علم کی 5 قسمیں ہیں. العلم ہوا حیات الدین. کچھ ایسے علوم ہیں جس سے دین زندہ رہتا ہے، وہ توحید کا علم ہے. جس کے پاس توحید نہیں ہے کوئی علم نہیں، اس کو اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میرا خالق و مالک کون ہے. دوسرا علم جس کو غذاء الدین، دین پنپتا ہے، بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ ایمانیات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، تذکیر ہے. جب تک آپ یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے دین بڑھتا جائے گا. اور ایک وہ علم ہے جس کو دواء الدین کہا گیا، یہ دین کا علاج ہے. جب تک آپ شرعی مسائل سمجھتے نہیں، صحیح رہنمائی اور فتویٰ صحیح دیتے نہیں، جس کے پاس فتوے کا علم ہے، صلاحیت ہے، دلائل ہے، اس کی روشنی میں بات کرنا جانتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ ہے معاشرے کا نباز جو صحیح نبض شناسی کرتا ہے، لوگوں کو صحیح رہنمائی دیتا ہے. علم کی چوتھی قسم ہے داء الدین، جس سے ہمیشہ دین بیماری کا شکار ہوتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب کسی شخص سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو پھر وہ مرضی کی باتیں کرتا ہے. اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے پہ اسے شرم نہیں آتی، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی جھوٹ بولنے سے اسے خوف نہیں آتا. یہ لوگ ہیں جو اصل میں دین کو بیمار کرنے والے ہیں اور دین داروں کی اہمیت کو ختم کرنے والے ہیں. اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، سیأتی علیکم زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی باتیں اور قصے لے کے آئیں گے نہ تم نے سنا ہوگا میرے صحابہ، نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بھی بچ جانا اور ان کے قصوں کہانیوں اور باتوں سے بھی بچ جانا، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فتنے میں ڈالیں گے. علم کی 5ویں قسم ہے جس کو آج لوگ علم سمجھ بیٹھے، ہلاک الدین، جس سے دین ختم ہو جاتا ہے. جادوگری کا علم، علم نجوم ہے، یہ موسیقی کا علم علماء نے تقسیم کی. لیکن آج لوگوں کے رویے اور خاشے تو دیکھو، کون ہے جو کس علم کو پسند کر رہا ہے. اللہ نے جس کو چن لیا ہوتا ہے وہ اس علم کو پسند کرتا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین اس لیے کہا کرتے تھے علم پڑھنے کے بعد بھی یہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ عالم کی کون سی قسمیں ہیں اور میں کس صف میں کھڑا ہوں، ہر وقت نظر رکھا کرو. علماء کی بھی 3 قسمیں ہیں، عالم و ملہ، عالم و دولہ، عالم و امہ. عالم و ملہ وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی ہدف ہے زندگی میں، میں نے اللہ ذوالجلال کے فرامین لوگوں کو بتانے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین بتانے ہیں، قرآن و سنت کی ترویج کرنے والا. یہ عالم و ملہ بھی ہوتا ہے اور عالم ربانی بھی ہوتا ہے. ایک عالم ہوتا ہے عالم و دولہ، جس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے، کس طرح وقت کے حکمران کو میں راضی کر سکتا ہوں. وہ وہی فتویٰ دے گا، وہ وہی بات پیش کرے گا جس سے
وہ لوگ راضی ہوں گے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہو۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی ہے اس کو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، دین بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ میں نے وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنا ہے۔ یہ عالم سو ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم امہ، جس کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھ کے فتوے بدلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ خوش کس بات سے ہوتے ہیں، لوگ ٹھٹھے مذاق سے خوش ہوتے ہیں۔ جل کلام ہی حاضری، اس کی اکثر کلام یہی ہوگا۔ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کے منبر پہ بیٹھ کے چٹکلے سننا پسند کرتے، وہ یہی کرے گا۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اس کو غرض یہ ہوگی لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کی من پسندی، یہ اس کا تھیم ہوتا ہے۔ یہ عالم سو ہے۔ اور اس لیے شیخ محمد بن صالح عثیمین یہ باتیں کرتے کرتے رو دیا کرتے تھے، اللہ اول الذکر کے علماء کی صف میں شامل رکھنا اور ثانی الذکر اور ثالث الذکر کی طرف میلان ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جسٹس کے سامنے جب کاؤنسل جاتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، یہاں اس طبقے کے بھی ذمہ دار لوگ موجود ہوں گے۔ جسٹس کے سامنے ڈان کی خبریں سنانے والا کبھی کیس ون نہیں کرتا، وہاں پیسز اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، یہ ہے دلیل اور یہ ہے دلیل، تب جا کے کیس کا کوئی رخ بنتا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے یہ شریعت کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آج جنگ میں کیا خبر چھپی ہے، آج نوائے وقت کی خبر کیا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، بازاروں میں مل جاتی ہے۔ اس کو منبر پہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے یہی کہنا ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے اور یہ اس کے محبوب کی زندگی ہے اور اس کے محبوب کا حکم اور فرمان ہے۔ اس کو تیسری کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ اس کو اس بات میں کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کو ذلیل کرنے پہ اپنی صلاحیتیں لگا دوں، اور نہ اس بات پہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ دنیا ساری ہی جرم کرتی رہے اور میں کہوں گا نہیں نہیں رواداری ہونی چاہیے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض یہ ہوتی ہے کہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے معاشرے کے ہر فرد کو جہنم سے آزاد کروانا ہے اور جنت کا وارث بنانا ہے۔ اس لیے تو عبداللہ بن مبارک سے پوچھا تھا کسی نے، فمن الناس، دنیا میں لائق احترام اور مثالی لوگ کون ہیں؟ قال العلماء، علماء سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ قال فمن الملوک، بادشاہ کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک جو علم کا بادشاہ تھا، اس سے کہا تھا اگر کسی کو بادشاہ دیکھنا ہے ہم الزہاد، کسی زاہد کو دیکھ لینا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں۔ حجاج بن یوسف نے بھی ایک دن پوچھا تھا خالد بن صفوان سے، اور شاید اس کی کیا خواہش تھی، کہتا ہے سردار کون ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے رکنا پسند کیا، پھر کہتا ہے حسن بصری۔ حجاج پوچھتا ہے حسن بصری، یہ غلام کا بیٹا؟ تو خالد بن صفوان کے الفاظ تاریخ نے محفوظ کر لیے، میں نہیں جانتا کہ یہ غلام ہے یا غلام کا بیٹا ہے، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، سب کے سب دو زانو ہو کے تو سیدنا حسن بصری کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بادشاہ اور سردار تو یہی ہوا نا۔ سوالی نے پھر سوال کیا تھا عبداللہ بن مبارک سے، فمن السفل، گرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، کیسے بھرے اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا يبال المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ میرے ہاتھ میں روپیہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور سچ کہا تھا سہل ابن عبداللہ التستری نے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا،
جو حلال لقمہ کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے. وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامِ عَصَى اللَّهَ شَاءَ أَمْ أَبَى. جو حرام لقمہ استعمال کرتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ ڈی ٹریک ہی رہتا ہے. اللہ ذوالجلال زندگی کی آخری سانس تک حرام سے محفوظ رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اور علم صحابہ کو سکھایا، اس کی روشنی میں علماء کی 3 ذمہ داریاں اور میری اور آپ کی عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی پہ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عالم کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کو عین فطرت کے مطابق بنانے میں اپنی پوری صلاحیت لگائے. معاشرے کے ہر فرد کو، معاشرے کے ہر رویے کو درست کرنا اور اس کو عین فطرت کے مطابق بنانے میں علماء کا کردار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے معرفت بھی دی، آداب بھی سکھائے، اور ایسے آداب سکھائے کہ آج 1400 سال ہو گئے اس طرح کے لوگ نہ آ سکے نہ قیامت تک آ سکیں گے. كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا. نہ ان جیسا اللہ نے کسی کو علم عطایا، نہ ان جیسی کسی کو بصیرت ملی، نہ ان جیسے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے کوئی آئے، اور نہ ہی ان جیسی خوبصورت زندگیاں ہی کسی کو نصیب. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ روشن چہرے جن کو دیکھ کے اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. نہ جانے یہ میری کوتا فہمی ہے، کسی بھی عالم کو دیکھتا ہوں اللہ ہی جانتا ہے، دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر ہی دوڑ جاتی ہے. یہ لوگ ہیں، اس قابل ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں جو دین کے لیے وقف ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اصطفاء و اجتباء ہے، چنیدہ ہستیاں ہیں. ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو جو علم سیکھنے والے اور سکھانے والے. یہ ہیں ہمارے سر کے تاج، یہ ہیں ہمارے سر کے تاج جنہوں نے زندگیاں اس بات پہ لگا دی کہ قوم کو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی ویژن نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی تھیم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بھی انسان کا دستور نہیں ہے. یہ انبیاء کا دستور ہے جس کو زندہ کرنے کے لیے علماء بیٹھے. علماء کی ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ معاشرے کے ہر رویے کو فطرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان کی زندگیوں میں فطرت آئے گی. آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں سلف تو کسی کے پاس پڑھنے جاتے تو 2 چیزوں کو دیکھتے، صلاتہ و ہدیہ. اس کی نماز کیسی ہے؟ جو عالم خود نماز کا پابند نہیں اس کو عالم کہنا بھی تجوز ہی ہوگا. امام احمد بن حنبل رات کی تاریکی میں واپس آئے، سفر سے تھکے ٹوٹے، وضو کر کے کھڑے ہو گئے. شاگرد کہتا ہے اب تو سو جائیں، اب تو سحری کا وقت ہو گیا، کچھ تو آرام کر لیں. کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا. جس کو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں، میں تو اس کو ویسے برا آدمی سمجھتا ہوں. اور ہو صاحب حدیث اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو. یہ ان لوگوں کے رویے میں پیش کر رہا ہوں جو آج میرے اور آپ کے لیے مثالی رویے ہیں. سلف تو آتے دیکھتے کہ عالم جوتی پہنتا کیسے ہے، اتارتا کیسے ہے. اگر کوئی جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے پہن لیتا بچے کو واپس لے جاتے تھے. کہتے ہیں اس کو تو جوتی پہننے کا ادب نہیں آتا. وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ. جوتی پہنتے وقت دایاں قدم پہلے ڈالتے ہیں جوتی میں، اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالتے ہیں. یہ ادب سلف یہ دیکھا کرتے تھے. اللہ میرے اور آپ کے اندر ایسے آداب پیدا فرمائے اور ایسا علم عطا فرمائے
جس کے بارے میں مسروق کہا کرتے تھے علم ہوتا ہی اس کے پاس ہے جس کے پاس عمل ہوتا ہے، اور جس کے پاس عمل نہیں ہوتا یہ تو معلومات جمع ہیں، وہ کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، دیواروں پہ بھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، نہ کتابیں بولتی ہیں نہ دیواریں بولتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علم کا رنگ کس پہ چڑھا ہے، جس پہ رنگ چڑھتا ہے اللہ ذو الجلال برکتیں بھی اسی ہی عطا کرتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے جو علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ معاشرے کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے پرسکون بنانا۔ افراتفری پھیلانے والا کبھی عالم نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو یہ نوادرات اور شذوذ پیش کر کے شہرت حاصل کرنے کی غلط خواہش ان کے دل میں آ جاتی ہے، یہ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ سلف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مثبت تعمیری سوچ یہ ان کا تھیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا جس سے علماء نے استدلال اور استیناس لیا ہے۔ راہب کے پاس بھی ایک آیا تھا جس نے 99 قتل کیے، حل لی من توبہ، میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے ظالم، اور توبہ کی بات کر مایوس کیا۔ عالم ربانی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے، الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس ولم یؤمنہم من مکر اللہ۔ اصل فقاہت اور بصیرت ہے ہی یہ، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے جو مایوس نہیں کرتا اور نہ ہی گناہوں پہ جرت دلاتا ہے، یہ اصل فقیہ ہے، یہ اصل بصیرت ہے۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو، اور نہ ہی لوگوں کو اتنی جرت دو کہ وہ گناہوں میں آگے بڑھ جائے اور کہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کبھی فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کی بھی گردن اڑا دی۔ 100 کا قاتل پھر ایک عالم ربانی کے پاس آیا تھا، کہتے ہیں حل لی من توبہ، توبہ ہے؟ کہا توبہ ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، ائت قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، یہ برے لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ گھر سے نکلتا ہے فادرکہ الموت، نہ کو روزے رکھے، نہ کو نمازیں پڑھی، نہ کو حج کی، اور نہ ہی زکاتیں دی، موت رستے میں ہی آ گئی۔ اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آپس میں تو تکرار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا، دوسرے کہتے ہیں نہیں اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی، اللہ نے فرشتے کو ہی بھیجا تھا کہ اس کا فیصلہ کرواؤ۔ اس فرشتے نے فیصلہ کیا کروایا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو کہ اس کے جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب ہے۔ پیمائش کی گئی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، ایک بلش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ عالم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ہر رویے کو عین فطرت کے مطابق بنانے کی اپنی پوری صلاحیت لگائے۔ آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی کو دعوت کیسے دوں؟ سید المرسلین کو دیکھو اور صاد والقرآن ذی الذکر، ذرا اس سورت کے اسباب نزول کو پڑھ کے دیکھو، سید المرسلین ہے، چچا کو دعوت دینے کے لیے آئے تو جوتیوں پہ کھڑے ہو گئے، اور دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قریب ہو کے بیٹھ گئے کہ محمد مصطفیٰ قریب نہ آ جائیں، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ شوق ہونا چاہیے جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں، امام بخاری روایت لائے ہیں، لو وضعتم الصمصام على هادي واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفذتها قبل ان تجيزوا علي۔ تو مجھے کہتے ہو کہ میں مینا میں کھڑے ہو کے بھی دین کی بات کر رہا ہوں، تو کیوں کر رہا ہوں؟ لوگ مشغول ہیں، تو میری گردن پہ تلوار بھی رکھ دو گے نا؟
اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے سے پہلے میں ایک کلمہ جو سید المرسلین سے سن رکھا ہے میں بول سکتا ہوں تو میں یہ بول کے ہی گردن کٹواؤں گا۔ یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے۔ معاشرے کے اندر عالم کی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے افراتفری نہ آنے دے، اس کو دینی اور دنیاوی طور پہ معاشرے کو پرسکون بنائے۔ اور اپنے چھوٹے بھائی کی یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر نظر دوڑائیے، معاشرے کے امن کا خواہش مند سب سے بڑا وہ ہوگا جس کے پاس سچا علم ہے، جو عالم ربانی ہے۔ وہ معاشرے میں کبھی بدامنی پسند نہیں کرتا، فساد کو پسند نہیں کرتا، اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ وہ لوگوں کو نہ تو نا امید کرتا ہے نہ گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ اس کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ میں یہ بات کروں گا تو لوگ میرے نعرے لگائیں گے، اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر جیسے صحابی کی بھی تعریف ہوتی تو وہ رونے لگ جاتے اور کہا کرتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعل لی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون۔ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ میری تعریف کریں، اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ ان کا ہی گمان ہے میرے بارے میں، اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنانا۔ میرے مالک تو جانتا ہے میری کمیاں اور کوتاہیاں، ان کو پتہ نہیں ہے تعریفیں کر رہے، اللہ میری ان کمیوں کوتاہیوں کو بھی تو معاف کر دے۔ عالم ربانی کی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ میرے ترانے الا پہ، لوگ جب تک تعریف کریں گے یہ میرے حقیقت میں چاہنے والے، اس کی یہ تڑپ نہیں ہوتی۔ اس کی تڑپ تو یہ ہوتی ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ براء ابن عازب جیسی کوئی تعریف کر رہا تھا تو اس کے لا کے منہ میں مٹی ڈالی، پوچھا یہ کیا کر رہے؟ کہا سنت پہ عمل کیا ہے، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی افواہہم التراب، جو آپ کی بیجا تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ عالم ربانی عبداللہ بن مبارک جیسا ہوتا ہے۔ رومیوں کے ساتھ جب جہاد ہوا، مسلمان اور رومی آمنے سامنے آئے، مسلمان شہید ہو گیا، دوسرا آیا مسلمان وہ بھی شہید ہو گیا۔ مسلمان پریشان ہو گیا کہ دو اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک شخص نے چہرہ لپیٹا ہوا ہے، میدان میں آتا ہے اور آنن فانن رومی کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ رومیوں پہ بھی وحشت طاری ہوگی کہ یہ کوئی فرشتہ ہی آیا ہے جس کا چہرہ لپٹا ہوا ہے۔ ایک شخص دوڑ کے جاتا ہے عمر، اور جا کے دیکھتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا اوہ عبداللہ بن المبارک، یہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ ادھر یہ عبداللہ بن مبارک کا نام لیتا ہے، ادھر عبداللہ بن مبارک کی چیخیں نکل جاتی، کہتے ہیں عمر مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں تم نکلو گے، تم نے میرا نام کیوں لیا ہے؟ عالم ربانی کو اسے غرض نہیں ہوتی۔ آج تو حالت یہ ہے کہ پیسے دے کے نعرے لگوانے پڑتے ہیں لوگوں کو، اللہ ایسی خواہش سے زندگی کے آخری رمق تک محفوظ رکھے۔ عالم ربانی کا ایک ہی مقصد ہے، معاشرے کو دینی اور دنیاوی طور پہ پرسکون رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس حیثیت کو اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اور تیسرا اور آخری ذمہ داری، ایسے تو بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نے صرف 3 ہی پیش کرنا چاہیے۔ عالم کی ایک اور ذمہ داری ہے، معاشرے کے اندر کوئی بھی فتنہ اٹھے اس کی سرکوبی عالم کی ذمہ داری ہے۔ صحیح رخ دینا، امت کو صحیح ڈائریکشن دینا، امت کو صراط مستقیم کا تعین کر کے دکھانا، یہ ہے جو شریعت کی راہ ہے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ خود ہی بہ جائے، اگر وہ خود ہی اپنے استنباطات اور اجتہادات اور استدلالات پہ اس طرح معجب بنفسی ہی ہو جائے، نہ اس کو کوئی بڑے کا احساس رہے، نہ اس کو کوئی سنت کا احساس رہے، اور اپنی چرب زبانی سے کہے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، اس کو عالم ربانی نہیں کہتے۔ 447 ہجری کے اندر یہودیوں نے ایک سک پیش کیا، القائم بامر اللہ کے پاس یہ سک، یہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا، پہنچایا گیا، جس میں لکھا تھا کیا تم نے مصیبت بنا رکھی ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول نے خیبر کے مقام پہ لکھا ہے کہ یہودیوں سے نرمی کرنا، تم کیسے کہتے ہو اخرج الجہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو؟
وہ پہلے بات تھی. اللہ کے رسول نے بعد میں ہمیں یہ باقاعدہ لکھ کے دیا ہے امان نامہ. دنیا پریشان ہو گئی. یہ دقائق، یہ اسرار و رموز علماء سمجھتے ہیں. مجھے بات بھول نہ جائے، جب ظالم داعش اٹھے تھے، داعش کا فتنہ اٹھا، بڑے بڑے برج الٹ گئے، لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ و یرعاہ، اس محدث عصر سے کسی نے پوچھا کہ آج فلاں کی بیعت ہوگی ہے. 2 جملے بولے تھے اس ہستی نے، شیطان یضع یدہ فی ید شیطان، شیطان نے شیطان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آج بیعت کی ہے. اس 2 جملے نے پورے فتنے کا چٹھا کھول دیا تھا. اور آج بھی یہی حالت ہے. کوئی بھی بات آتی ہے کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کبار بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہوگی، جن کی زندگیاں دین کے لیے کھپی، وہ ابھی بولتے نہیں ہیں اور فتوے آ جاتے ہیں. یہی بے ادبی ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ. صحابہ کرام، امام شافعی کہتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے 120 لوگوں کو ایک سے سوال کرتے کرتے دوبارہ اسی کے پاس ہی آ جاتا، سوال کوئی جواب دینے کے لیے ہمت نہ باندھتا، کہتے فلاں سے پوچھو وہ مجھ سے بڑا عالم ہے. 447 میں جب پریشانی عام ہوئی، مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس یہ فتنہ پہنچا، وہاں پھر کیا ہوا؟ ایک عالم ربانی کو بلایا گیا، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کھول کے جب پڑھا تو مسکرا کے کہتے ہیں کذب وزور، یہ جھوٹ بھی ہے اور فراڈ اور دھوکہ بھی ہے. کہا ہماری جان کو بنی ہے اور آپ کے لیے بات ہی کو نہیں ہے. کہتی ہے ایک بات پوچھو، یہ خیبر میں ایک سک لکھا گیا ہے، کانٹریکٹ سائن کیا گیا یہودیوں کے ساتھ، اور سائن اس پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر تو 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں ہے، تو سعد تو جنگ خندق 4 ہجری میں فوت ہو گئے. تو یہ سائن پھر قبر سے نکل کے کیا انہوں نے؟ یہ کیسا کانٹریکٹ سائن ہوگا؟ اس میں سائن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، تو کیا اللہ کے رسول نے 2 سال پہلے ہی اس سے سائن لے لیے؟ علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ فتنے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ فتنوں کی صحیح تردید اور رد جو ہے کما کر سکتے ہیں تو علماء ہی کر سکتے ہیں. ذمہ داری ہے عوام کی، علماء سے رجوع کریں، کبار مفتیان سے رجوع کریں، جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، دانش دی ہے، معرفت دی ہے، اور ان کی زندگیاں گزری ہیں. اس لیے محدث کا ترجمہ آج بھی ڈکشنریاں کرتی ہیں تو روشن ضمیر، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. بار بار حدیث اور قرآن پڑھ کے انسان اس طرح مسدد اور موفق بن جاتا ہے کہ اس کی اکثر رائے جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. ان سے پوچھئے جو کبار ہے، جن کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ وہ نباز ہیں فتنوں کے. یہ ذمہ داری ہے. آج نت نئے فتنے اٹھتے ہیں، اور کتنے لوگ علم کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فتنوں کا رد کر رہے ہیں. فتنوں کا رد کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن کون سے علماء؟ راسخین فی العلم. یہ ورثۃ الانبیاء ہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، 3 ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، عوام کی. ان روشن ضمیروں اور ہمارے سروں کے جو تاج ہے علماء، ان کے بارے میں عوام کی بھی 3 ذمہ داریاں. سب سے پہلی ذمہ داری ان کے لیے دعائیں کریں، ان سے دعائیں کروائیں. وسیلہ اللہ کی ذات کا بھی جائز ہے، صفات کا بھی جائز ہے. وہاں بھی دعائے رجل صالح، نیک انسان کی دعا جو ہے یہ بھی وسیلہ بنتی ہے. ان علماء سے دعائیں کروایا کریں، ان علماء کی مجلسیں اختیار کریں.
میں تو ان 2 حدیثوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اللہ کی قسم جب بھی پڑھتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دین کی مجلس میں اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے، بلکہ میں تو تعبیر یہ کیا کرتا ہوں، طالب علم ہوں، اگر تعبیر ٹھیک ہے تو اللہ باقی رکھے وگرنہ میری اصلاح فرما دے، میں تو کہا کرتا ہوں صلحاء اور نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم بھی اٹھے تو بسا اوقات جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قصہ میں نے ابھی سنایا ہے، ایک قدم تو بڑا ہوتا ہے، بلشت چھوٹی ہوتی ہے، اس کا جسد خاکی ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب تھا، جنت کی اس کو پرمٹ دے دیا۔ نیک لوگ علماء کی مجلس کو اختیار کیا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جب بادل گزرتے اور بارش نہ آتی تو مسکرا کے کہتے امطری اولا تمطری، تم برسو یا نہ برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے خراج میرے پاس ہی آنا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اس کو ایک شخص نے نصیحت کی تھی، کہا اگر سلطنت کی بقا چاہتے ہو وہ تو اللہ کے حکم سے ہوگی، کتنی دیر رہنی ہے، لیکن برکت چاہتے ہو تو ایک راز میں آپ کو دیتا ہوں، حکومت کرو لیکن 8ویں دن علماء کے ساتھ بیٹھنے کا معمول بنا لو، تیری حکومت میں برکت آ جائے گی۔ یہ وہی ہارون الرشید ہے۔ پھر وہ جب تک 8ویں دن علماء کی مجلس میں نہ بیٹھتا اسے چین نہ آتا، اور جب مجلس میں بیٹھنا شروع کیا تو پھر کیا ہوا؟ جب سب سے پہلے مرتبہ گیا نا ایک عالم کے پاس، تو عالم کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا، اس نے چراغ گل کر دیا کہ میں نہ ہی ملوں تو اچھا ہے، کہیں میں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہارون الرشید کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ لگا، اس نے اندھیرے میں کہا یہ کتنا ملائم ہاتھ ہے، کاش آگ سے بچ جائے۔ اس لفظ نے ہارون الرشید کی چیخیں نکال دی تھی۔ پھر وہ ہر ہفتے ہر جمعے کے دن علماء کی مجلس میں بیٹھتا، اور پھر وہ کہا کرتے تھے ہارون جب تک کچھ 100 رکھتے نہیں پڑھ لیتا اب تو سرور ہی نہیں آتا۔ پھر اس نے صدارتی محل میں بھی تعلیم سکھائی۔ یہ وہی زبیدہ ہے جو اس کی بیوی تھی، جس سے بچیاں قرآن پڑھتی تھی، اور مورخ لکھتا ہے 70 بچیوں نے اپنے ہاتھ سے خط کوفی میں پورا قرآن لکھا تھا۔ یہ وہی زبیدہ ہے جس نے زبیدہ نہر بنوائی تھی حاجیوں کے لیے، اور کہنے والے نے کہا مہنگائی بہت ہوگی، یہ تو بہت مہنگا کام ہے، آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ کہا ایک مرتبہ اگر پتھر توڑنے پہ بھی 1 دینار خرچ آئے گا میں دوں گی، تم بناؤ۔ جب نہر بن گئی، دجلہ کے کنارے پہ زبیدہ بیٹھی تھی، جب واؤچرز لے کے آئے کہا اس کو دجلہ کی سپرد کر دو۔ کہا اللہ میں نے واؤچر بغیر دیکھے پیمنٹ کر دی ہے، میرے حساب کو بغیر دیکھے مجھے جنت دے دے۔ یہ محنتیں ایسے نہیں ہوئی۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی ہے۔ میں تو حیران ہوں کبھی ہم نے 1,00,000 کی گنتی نہیں گنی۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں جو 20,000 حدیثیں نہیں لکھتا اس کو صاحب حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہ علماء ہے۔ عطیہ المحاربی نے 700 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لوگوں کو کیا پتا کہ علماء کیا تھے؟ ابن طبان نے 1000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی۔ آج محمد بن یونس کو کون نہیں جانتا محدث کو؟ 1186 اساتذہ سے اس نے پڑھا ہے۔ میں تو یہ فگر پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہماری آج قسمت دیکھے کیسی ہوگی۔ لوگ 11 علماء سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اس ہستی کے 1186 استاد تھے، ابو داؤد الطیالسی کے 1000 استاد تھے، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اصل علم سیکھا، یہ لوگ تھے جن کو علماء کہنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ علی الطنطاوی کیا کہتے ہیں 62 سال ہو گیا میرا ریکارڈ ہے روزانہ 100 صفحہ پڑھ کے سوتا ہوں۔ ذرا 62 سال کو ذرا چیک کیجئے، روزانہ 100 صفحہ پڑھتا ہوں۔ اور امام ابن الجوزی کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اور حسن اللؤلؤی کہا کرتے تھے ما قلت ولا بت ولا اتکأت الا والکتاب موضوع علی صدری، میں کیلولا کروں، میں رات گزاروں، میں ٹیک لگاؤں،
حالت یہ ہے علم کی محبت کی کہ میرے سینے پہ میری کتاب ہوتی ہے، میرے سینے پہ میری کتاب ہوتی ہے۔ میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا، آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں طلباء، میں بھی آپ جیسا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو رہبر و رہنما بنائے گا، کیونکہ آپ اس منہج کے لیے نکلے ہیں جس جیسا منہج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ محنت کرو، ذمہ داری سمجھو کہ آج دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہیں، لوگوں کی خواہشات اور ان کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا۔ نام امام بخاری کا آج سب لیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ بصرہ میں جب آدم بن ابی یاس کے پاس پڑھنے گئے تو 13 دن پتے ہی کھائے تھے، کھانا تو ملا ہی نہیں تھا۔ امام دارمی جو انگلیوں پہ وراثت کے مثال سمجھایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا علم کیسے مل گیا؟ وہ کہا کرتے تھے کنت انام علی البواری 30 سنہ، وہ 30 سال ہو گئے ہیں بستر پہ چارپائی پہ کمر نہیں رکھی، بوریوں پہ سو کے گزارا کیا۔ آج نام تو لوگ لیتے ہیں کہ اخفش بہت بڑا امام ہے، 100 دن صرف کچے شلغم کھا کے پڑھنے والا امام بنا تھا۔ آج امام شافعی کو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ امام الاصول ہے تو امام شافعی ہے، جس نے ہر اصول کی بنیاد باندھی ہے، الرسالہ میں العلوم میں۔ لیکن کبھی اس کا قول بھی پڑھا ہے احتجنا الی البصل فلم نجدھا، وہ کہا کرتے تھے بیٹو ہمیں تو کبھی کبھی کچا پیاز بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ برداشت کرو، بقدر الكد تنقسم المعالي من طلب العلا سهر الليالي تروم عزا وتنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي ومن رام عزا من غير كد اضاع العمر في طلب المحال۔ محنتوں کے بعد ہی اللہ ذو الجلال کسی کو کندن بناتے ہیں۔ جنہوں نے بلندیاں لینی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اور اگر کوئی چھوٹا بیٹا ہے تو بیٹو، جس نے بلندیاں لینی ہوتی ہیں وہ رات کو سویا نہیں کرتا ساری رات، وہ نیند سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو بلندیاں چاہتا ہے، جس کو موتی چننے ہوتے ہیں، وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، کنارے پہ بیٹھا اگر کوئی تمنا کرے کہ مجھے کچھ مل جائے، زندگی تو ضائع کر لے گا لیکن کچھ ملے گا نہیں۔ ذمہ داری ہے عوام کی کہ علماء سے دعا لیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں اور ان کے لیے ہمیشہ محبت کا اظہار کریں، کبھی زبان سے ان کے بارے میں برا لفظ نہ بولے۔ میں برا ہو سکتا ہوں، میرے اندر برائیاں ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن سلسلہ علماء برا نہیں ہے، کیونکہ سلسلے کی بنیاد محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے۔ میری کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن یہ سلسلہ برا نہیں ہے، اس لیے سلسلے کے بارے میں زبان نہ کھولنا، یہ میں ادباً اور احتراماً آپ سے گزارش کروں گا۔ سبب کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وعادت اللہ فی ہتک استار منتقصیہم معلومہ ان لحوم العلماء مسمومہ۔ علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ إِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ۔ علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، مَنْ شَمَّ مَرِضَ وَمَنْ أَكَلَ مَاتَ، جو اس کو سونگ لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جو کھا لیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ جو علماء کے بارے میں نفرت پال لیتا ہے دل میں، امام ابن القیم کہتے تھے 2 ہی جگہ سے دین آیا ہے، یا مسجد سے یا مسجد والے سے۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت ہو جائے تو آدھے دین سے محروم، جب دونوں سے نفرت ہو جائے تو بندہ پورے دین سے محروم ہو جاتا۔ اور امام نووی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں ایسے لوگ تھے جو علماء پہ زبانیں کھولتے، حالت کیا ہوئی؟ فلما مات اندلع لسانه واسود، جب اس کو موت آئی تو اللہ نے سزا کیا دی، زبان کالی ہوگی اور منہ سے باہر آ گئی۔ علماء کے بارے میں زبان نہ کھول۔ اور شاید کہ آپ نے سبب نزول پڑھا ہوگا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ ایک شخص نے صرف اتنا ہی کہا تھا یہ ہے ما ہؤلاء القراء اجبلنا عند اللقاء، یہ علم والے ہیں جو قرآن والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یہ تو بزدل ہیں، ان کو تو کس کھانے کی پڑی ہے۔ تو صحابی نے کہا تھا کذبت لعمر اللہ،
تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول کو شکایت کرتا ہوں. سامنے خیمہ تھا, صحابی خیمے پہ پہنچے اور خیمہ تو اتنا دور نہیں تھا, صحابی سے پہلے جبریل خیمے میں پہنچ چکے تھے اور یہ آیت اترائی تھی, قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اللہ سے مذاق کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو, رسول سے مذاق کرتے ہو. نہ تو اللہ سے مذاق ہوا تھا, نہ اللہ کے رسول اور اس کی نشانیوں سے. اللہ نے علماء کی توہین کو اپنی توہین کہہ دیا, یہ مذاق اپنی نشانیوں کا کہہ دیا ہے. اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے, اذا لم یکن العلماء اولیاء فمن یکن. اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر کون ہے دنیا میں اللہ کا ولی. اللہ نے علم والوں کی توہین کو اپنا مذاق اور اپنی نشانی اور پیغمبر کا مذاق کہہ دیا. اور اگلا تصور دیکھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا ارتحلوا, جس جگہ علم والوں کی توہین ہوتی ہے میں وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. وہاں حکم دیا اور وہاں صحابہ کو روانہ کر دیا, اور وہ شخص پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ انما ہی سوالف, میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا اور آپ ہاتھ سے کر رہے تھے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیاں رہ گئی تھی. ان ہستیوں کے بارے میں میرے پیارے بھائیوں کبھی زبان نہ کھولنا. اور ایک راز بھی ابن القیم نے دیا ہے, جس شخص کی زبان علماء کے بارے میں بولتی ہے اس کی اولاد اس علم سے محروم کر دی جاتی ہے. بہت غلطیاں کوتاہیاں ہیں میرے اندر, لیکن سلسلہ بڑا بابرکت ہے. اس سلسلے کو کبھی بھی تانا نہ دینا. اور دوسری ذمہ داری جو میری اور آپ کی ہے عوام کی علماء کے حق میں, میں اس حدیث کو پیش کروں گا. یہ علم سیکھنے والے, یہ روشن چہرے, یہ چمکتے ہوئے ستارے, اللہ کے رسول کے پاس دودھ آیا تھا, آپ نے پہلے کس کو پلایا تھا؟ فاطمہ کو بھیجا تھا گھر, بیویوں کو پہنچایا تھا کہ خود پیا تھا؟ کہا ابو ہریرہ پہلے صفہ والوں کو پلاؤ پھر اگلی بات کریں گے. جہاں میرے گھر میں 10-10 لاکھ کی ایسیسریز ہیں, جہاں میرے ناشتے ہی ناشتے 56,000 کے ہوتے ہیں, وہاں کبھی یہ بھی سوچا کرو مشن بنا کے یہ وہ ہستیاں ہیں جو دین کے پہرے دار ہیں. جس طرح آج فوج, اللہ حفاظت فرمائے فوج کی, وہ دشمن کو اس وطن عزیز کی سرحد پہ قدم نہیں رکھنے دیتی, جس طرح زمینی سرحدوں کے محافظ وہ ہیں, دین کی سرحدوں کے محافظ یہ طلباء اور علماء ہیں. ان پہ خرچ کرو.